آج جو بال جبریل کی خوبصورت نظم میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، اس کا ٹائٹل ہے ملا اور بہشت، ملا اور جنت، یعنی آج کا مولوی اور تصور جنت۔ اور علامہ محمد اقبال نے اس کا منظر یوں کھینچا ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے ایک مولوی کو، ایک ملا کو جنت میں جانے کی اجازت دے دی ہے قیامت والے دن، اور وہ جنت میں داخل ہو رہا ہے، اور وہاں علامہ محمد اقبال مکالمہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ کے آگے عرض رکھ رہے ہیں کہ میں نے دنیا پر کیا کیا دیکھا تو میری معافی قبول کیجئے، میں کمی کوتاہی ہے، میں اتنا دور نہیں دیکھ سکتا، مگر آپ نہیں جانتے کہ اس نے زمین پر کیا 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 ہے، اور زمین کے ساتھ کرتا تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کے دین کے ساتھ کیا ہے میرے اللہ۔ تو اب دیکھیے کہ جس بات سے آپ اور میں اب سفر کر رہے ہیں، جو اب ہمارے لیے باعث شرمندگی ہے، یعنی فیس بک پر جو طوفان بدتمیزی ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ اٹھا رکھا ہے مذہب کے نام پر، سچ کی لاٹھی سے جیسے ہم ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، جیسے ہمارے علم کا بڑا مقصد غیر کو چھوٹا اور کافر کرنا ہے، مجھ سے ہر مختلف کو متضاد بنا کر رکھ دیا انہوں نے مجھے اتنا بونا اور میرے دل کو اتنا چھوٹا کر دیا کہ مجھے ہر دوسرا متضاد لگتا ہے، کہ مختلف ہے یہ اپوزٹ بھی ہوگا، اور اپوزٹ بھی یہاں نہ روکو، مختلف سے متضاد وہ جس سے میں نفرت کروں گا۔ تو یہ انہوں نے ہمیں اب تحفے کے طور پہ پوری امت مسلمہ کو دیے، اور اس میں کوئی بھی فقہ ایک دوسرے سے بہتر نہیں، اور میں شامل۔ ملا اور بہشت، بال جبریل، علامہ محمد اقبال کا کلام، اور دیکھیں اس زمانے میں یہ پروفیسی ہے۔ میں بھی حاضر تھا وہاں، ضبط سخن کر نہ سکا، حق سے جب حضرت ملا کو ملا حکم بہشت۔ علامہ محمد اقبال فرما رہے ہیں کہ میں وہ شکوہ کرنے والا خاکم بدہن، میرے منہ میں مٹی ہو، میں کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، اللہ میں پھول تھوڑی ہوں کہ خاموش رہوں۔ اور علامہ یہ تو بتا بھی چکے نا کہ فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں میرا، میں تو قیامت والے دن بھی فارغ نہیں رہوں گا۔ تو علامہ کہتے ہیں میں وہاں ہاتھ کھڑا کر کے کہوں گا، اے اللہ تعالیٰ، آپ نے اس مولوی اور ملا کو جنت کا حکم دیا، بالکل قبول، لیکن میری ایک عرض ہے، عرض کی میں نے الہی، میری تقصیر معاف، میری خطا معاف کیجئے، میری یہ جو بول رہا ہوں اس خطا کو معاف کیجئے۔ خوش نہ آئیں گے اسے حور و شراب و لب کشت، اے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے مناظر اور حور و شراب اس کو نہیں بھائیں گے جس کو آپ جنت میں بھیجنے لگے ہیں۔ اب اس کی دلیل علامہ محمد اقبال دینے لگے ہیں۔ نہیں فردوس مقام جدل و کال و عقول، جنت کون سا مناظروں کی جگہ ہے؟ جنت میں تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے جہاں کہا جائے کالا اس نے یہ کہا، عقول میں نے یہ کہا، انہیں پھر ہے کیا، پھر پتہ ہے میں پھر ہے دلیل دیتی۔ جنت میں تو مناظروں کی جگہ ہی نہیں ہے، وہاں تو سب سلامہ سلامہ کر کے رہیں گے۔ حقیقت جب سامنے آ جاتی ہے تو پہلی چیز جو رستے سے ہٹتی ہے وہ گفتگو ہوتی ہے۔ اپنے محبوب کا ہاتھ تھامنے کے بعد آپ پہلی چیز جو چھوڑتے ہیں، آپ اسے پکارنا چھوڑ دیتے ہیں۔ شے جب آپ میں منعکس ہو جائے تو آپ اس کو پکارنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کون سا سارا دن اپنا نام پکارتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے ساتھ سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ گفتگو فاصلے کو اوورکم کرتی ہے۔ علامہ کہتے ہیں آپ اسے جنت میں بھیج رہے ہیں، یہ وہاں خوش نہیں رہیں گے حور و شراب سے۔ اس کی وجہ یہ ان کو مناظروں کی عادت ہے، انہیں مکالموں کی عادت ہے، یہ ڈائلیکٹکس کے مارے ہوئے ہیں، یہ تو اس نے یہ کہا اور میں نے یہ کہا کا مارا ہوا ہے۔ یہ تو ہر وقت ایک دوسروں کے اوپر سپیریورٹی، اور وہ بھی فقط کلام سے، اخلاق سے نہیں، عمل سے نہیں، جدت سے نہیں، تخلیقات سے نہیں، فقط اس کا ایویڈنس ایک ہے، وہ ہے کلام۔ اور کلام بھی وہ جس میں اس کے صحیح ہونے کی سب سے بڑی دلیل اس کا غصہ اور اونچی آوازوں کا۔ نہیں فردوس مقام جدل و قال و قول، فردوس نہیں جچے گی ان کو، جنت نہیں جچے گی۔ جنت میں تو مناظرے کی جگہ ہی نہیں ہے، جنت میں تو ایک دوسرے پہ فتوے لگانے کی جگہ ہی نہیں ہے، جنت میں تو ان کو تقاریر کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، جنت میں تو ان کو وہ لوگوں کو بٹھا کر احکامات دینے کا موقع ہی نہیں ملے گا، یہ وہاں کیسے خوش ہوں گے؟ بحث و تکرار اس اللہ کے بندے کے سرشت، انہوں نے تو بحث سیکھی تھی جہاں پر پورے کا پورا دین مینیفیسٹیشن ہے، عمل ہے، عمل ہے، عمل ہے۔ یہ جو آئیڈیا ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے، یہ عمل کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے۔ صوفیاء کہا کرتے تھے بھائی اب ادھر تبلیغ کرنے جا رہے ہو، کوشش کرنا گفتگو نہ کرنی پڑے،
دلائل نہ دینے پڑیں. ہمارے پاس دلائل ہیں نا, صفائی نصف ایمان ہے. ڈھونڈ لیں ہماری, کم از کم میں جس ملک پاکستان سے ہوں, ڈھونڈ لیں 10-12 گلیاں کٹھی نہیں ملیں گی جہاں پر صفائی نصف ایمان کا وہ حصہ ہم دکھا سکیں جو مغرب کی وہ فار فلنگ ایریاز میں ہوتا ہے. لیکن دلائل ہیں ہمارے پاس, صفائی نصف ایمان ہے, صفائی نصف ایمان ہے. کہاں ہے بھائی, اب دکھاؤ. پیارے استاد احمد جاوید صاحب کا کال, کب تک جہنم میں رہ کر جنت کے دلائل دیتے رہو گے؟ کب تک جہنم میں بیٹھ کے لوگوں کو جنت کی دعوت دیتے رہو گے؟ کون مانے گا تمہاری باتیں؟ بحث و تکرار اس اللہ کے بندے کی اس نے تو بحث و تکرار سیکھا ہے. جنت میں تو لوگ سکون سے رہیں گے. آپ انہیں عام معافی دے چکے ہوں گے, سب اپنا اپنا سلامہ اپنی خودی کے ساتھ ایک نئے سفر کی تیاری کر رہے ہوں گے, یا ایک نئے سفر پر جا رہے ہوں گے, یا آپ کے حضور ایک لذت لے رہے ہوں گے اپنے اللہ تعالیٰ کے آمنے سامنے کی, اس نور سے اپنی زندگیوں کو منور کر رہے ہوں گے. لیکن یہ کیا کریں گے؟ ان کو تو بحث و تکرار کی عادت ہے بد آموزی اقوام و ملل کام اس کا. انہوں نے فقط اور فقط ایک قوموں کو آپس میں لڑایا ہے, گروہوں کو آپس میں لڑایا ہے. انہوں نے مختلف لوگوں کو فقط آپس میں فتنہ کروایا ہے, فساد کروایا ہے. انہوں نے کوئی رائے نہیں دی کہ آپس میں مل بیٹھو. اب آپ وہ دیکھیے کہ آج کل آف دا سکول کی پوڈ کاسٹ میں غامدی صاحب کا ایک ہے لاہور کے اوپر رائے. تو غامدی صاحب کہتے ہیں کہ میرے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے کئی اختلافات ہیں اور میں اکثر ان کے خلاف بات بھی کرتا ہوں. اور غامدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں 2 سال طاہر القادری صاحب کے پیچھے نماز بھی پڑھتا رہا ہوں. ہمارے اختلافات ہیں, ہمیں نفرت نہیں ہے, ہمارا رشتہ نہیں ٹوٹا. میرے بھی میں ذاتی طور پہ تو احمد جاوید صاحب سے متاثر ہوں. مجھے غامدی صاحب کی کئی باتوں سے اختلاف ہونا بھی چاہیے, لیکن وہ اختلاف ہے یا نفرتیں ہیں؟ کیا ہم مل بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ اور اختلاف تو ہمیں دنیا کے ہر معاملے پر ایک دوسرے کے ساتھ ہو سکتا ہے, مگر یہ نفرت کہاں سے آ جاتی ہے؟ ہر مختلف متضاد ہی کیوں بن کے ہمیں سمجھ آتا ہے؟ تو علامہ کہہ رہے ہیں بد آموزی اقوام و ملل کام اس کا, اور جنت میں نہ مسجد نہ کلیسا نہ کنشت. جنت میں تو نہ مسجد ہے, نہ کلیسا ہے, نہ کنشت. اب علامہ سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اصل میں تو دیندار آدمی کا پتہ ہی عبادت گاہ کے باہر چلتا ہے. انہوں نے جو پہلے بھی نظموں میں ہم نے کور کیا علامہ کی, یہ تو ان جگہوں پر جا کے مورچہ زن ہو گئے ہیں اور وہاں سے تیر نفرتوں کے نکال رہے ہیں, وہاں سے تیر مطلب دنیا میں ہمارے عمل ہی کوئی نہ رہے, وہ انہی کی وجہ سے علامہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو علامہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا کریں گے بھائی جنت میں تو نہ مسجد ہے نہ کلیسا ہے, تو یہ لڑیں گے کیسے؟ تو یہ تو انہیں وہاں وہ مقام ہی نہیں ملے گا, وہ جو پوڈیم نہیں ملے گا جہاں یہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے اوپر سچ یا حق یا اصولوں کی لاٹھیاں برسانے لگ جاتے ہیں. تو دیکھیں یہ علامہ محمد اقبال نے اس زمانے میں منظر کھینچا ہے, اور آپ حیران ہو جاتے ہیں سن کے کہ علامہ یہ بات جان گئے تھے کہ مسجد ہو یا کلیسا, مذہبی لوگوں نے ان کو صرف اور صرف مناظروں کی جگہ, بحث و تکرار کی جگہ, دوسروں کو جھوٹا اور چھوٹا ثابت کرنے کی جگہ, دوسروں کو غلط ثابت کرنے کی جگہ بنا دیا. اور وہ نور جو ان مقامات سے نکلنا تھا, وہ تسکین جو ان مقامات سے نکلنی تھی, ان مقامات نے جن طاقتور بہادر لوگوں سے بسنا تھا, وہ اب نہیں ہے. اور یہ مورچہ گاہیں بن گئے. یہ لفظ بھائی اس کو ہمت کر کے سنیں, علامہ نے کہا, میں نے نہیں کہا. یہ وہ جگہ بن گئی جہاں سے یہ تیار کرتے ہیں مواد کہ اب کس کے اوپر ہم نے ایسے نازل ہو جانا ہے. اور ہم نے کس کو چھوڑا بتائیں؟ کیا ڈاکٹر اسرار کو ہم نے معاف کیا؟ مولانا ابوالحق مودودی کو ہم نے معاف کسی کو بھی نہ کیا. یہ وہ بڑے بڑے لوگ ہیں جن کی کتابیں دنیا میں پڑھی جاتی ہیں, ہم ناخوش ہیں. تو بہت فکر کی بات ہے. کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں سچ پر کمپرومائز کر لینا چاہیے؟ بالکل نہیں. کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں حق پر کمپرومائز کر لینا چاہیے؟ کسی صورت نہیں. لیکن بھائی حق اور سچ دیکھیں مینیفیسٹ کس کی ذات سے ہو رہے ہیں. کیا وہ آدمی حق اور سچ کو مل چکا ہے, یا اس نے بس بحث تکرار کی بنیاد پر اپنے آپ کو سچا ثابت کرتا ہے؟ آپ ایک بات ضرور یاد رکھیے گا, دین لاجکس سم آف لاجکس نہیں ہے کہ بس یہاں پر تیرتا رہے حافظے میں
اور میری روح میں، میرے جسم میں، میرے اخلاق میں، میرے اعمال میں، اور پھر دنیا کو ایک مقام بنا کر پھر اس سے بے نیازی اختیار کروں گا۔ تو میں نے دنیا دیکھی ہی نہیں، دنیا فتح کی ہی نہیں، اور مجھے بے نیاز ہونے کا پہلے حکم دے رہے ہو۔ تو میں دنیا کو فتح کروں گا، اس کے بعد اس سے بے نیاز ہو جاؤں گا، میں منعم ہوں گا، امیر ہوں گا، مگر مجھے میرا دل وہاں پر نہیں ہوگا، دل اللہ کے پاس ہوگا، ذہن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوگا۔ اور آپ دیکھیے علامہ نے جو آخری مصرع لکھا ہے کہ وہ مقامات، وہ مسجد جہاں پر ہمیں اللہ کا تعارف ملنا تھا، وہاں ہمیں دنیا والوں میں کون کون کافر ہے سارا دن اسی کا تعارف ہی اب ملتا ہے۔ وہاں پہ جہاں پہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مینیفیسٹ ہونے تھے، لیکن ہمیں صرف ان کا لاجک سینٹرک درس دے دیا جاتا ہے۔ پورے کا پورا دین یہاں حافظے کی صورت میں ہے، وہ ہمارے ساتھ زندہ رشتے میں نہیں ہے۔ ہم نے اخلاق کتابوں میں دیکھا ہے، اور ترقی ہم نے کوئی 600-700 سال پہلے کے قصے یاد کر رکھے ہیں کہ فلاں مسلمان آیا تھا۔ خیر اہم بات یہ کہ علامہ نے کہا ہے کہ یہ جنت میں بور ہو جائے گا، یہ تو اس کو تو فقط مکالموں اور مناظروں اور تکرار اور بحث کی عادت ہے۔ دیکھ لیجئے، تو یہ بہت خوبصورت تنقید ہے، اس سے نہ گھبرانا چاہیے، نہ ہمیں کسی کو بھی سن کے سے ذاتی طور پہ نہیں لینا چاہیے۔ علامہ محمد اقبال نے ایک فلسفی اور شاعر کی حیثیت سے ایک اصلاح کی ہے، ایک نصیحت کی ہے کہ اب بھی وقت ہے ہم درست ہو جائیں۔ اور میں آپ لوگوں سے کیا بات کروں، جو فون اس وقت یا جو ٹی وی پہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہمیں مغرب نے کتنے دلائل اور مناظرے کیے کہ اس کو رکھ لو، فون کو دے دو اپنی بیٹیوں کو، دے دو اپنے مائنر بچوں کو، چھوٹے بچوں کو مناظرہ کیا انہوں نے، دے دیا نا سب کے ہاتھ میں۔ اسے کہتے ہیں سب سے بڑا تدریس و تبلیغ کا طریقہ، چیز اتنی پروڈکٹیو کر دو کہ وہ زندگی کا لازم بن جائے۔ گاڑیاں ہمیں کوئی مناظروں کے بعد دی گئی ہیں کہ ہم مناظرہ ہارے، ہم نے کہا اچھا اب ہم گھوڑوں پہ نہیں ان پہ سفر کریں گے، ہم نے استعمال شروع کر دیا۔ آپ دین کو اتنا ہی ریلیونٹ بنا سکتے تھے، سکتے ہیں، لیکن آپ نے ایسے نہیں کیا، آپ نے دین کو آئیڈیاز میں چینج کر دیا، یعنی دین اب فقط کلام ہے، جتنی چاہے نیکی کی 3000 باتیں مولوی کو پتہ ہوتی ہیں، نیکی کر نہیں سکتا۔ تنہائی میں پاک کیسے رہا جاتا ہے 10,000 منٹ کی گفتگو یہ کر سکتے ہیں، مگر ایک لمحہ نیکی کا، تنہائی کا کوئی بتا نہیں سکتا، اور جو واقعات آتے ہیں اس سے روح کام جاتی ہے۔ لیکن اللہ سب کو ہدایت دے، پھر بھی ہر کسی کی ایک افادیت ہے، اللہ سب کو خیر پر رکھے۔ تو علامہ کی نظم ملا اور بہشت امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی، اسے خود بھی پڑھیے گا اور اس پر سوچیے گا ضرور۔